عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک بزرگ تابعی تھے اور بعض روایات کے مطابق وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے حضرت عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم یعنی ان پر لعنت کریں۔ حضرت عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محب اہل بیت تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد سے محبت عقیدت رکھنے والے تھے۔ انہوں نے برملا اس کام سے انکار کر دیا۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت اپنے جلاد کو حکم دیا کہ حضرت عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بے لباس کر کے ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یقیناً یہ امت میرے بعد آپ سے غدر اور غداری کرے گی اور آپ میری ملت پر ہوں گے اور میری سنت پر آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اے علی، جس نے آپ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے آپ سے کینہ اور بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے کینہ اور بغض رکھا، اور یہ اسی سے رنگین کر دی جائے گی۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی ان کے سر مبارک سے یعنی ان کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ محترم ساتھیوں، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کے جو افراد بھی جنگ و قتال کریں گے وہ ان سے غدر سے کام لے رہے ہیں۔ یہ کلی اور جامعہ ضابطہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ لڑنے والے اجتہادی خطا پر نہیں بلکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غدر کیا۔ نیز اس حدیث سے مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و کینہ اور دشمنی رکھنے والا حقیقت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والا ہے، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والا اجتہادی خطا کرنے والا نہیں کہلاتا۔ عزیزان گرامی، حضرت عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک بزرگ تابعی تھے اور بعض روایات کے مطابق وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ محمد بن قاسم نے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر لعنت کرنے پر مجبور کیوں کیا، اور جب انہوں نے ایسا فعل کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے پھر ان کو کیا سزا دی اور اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے؟ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں محمد بن قاسم کی بہادری، شجاعت اور اس کی دانش مندی کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، اور محمد بن قاسم کو مسلمانوں کا مسیحا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن وہیں پر بعض تاریخی روایات میں محمد بن قاسم کی شخصیت کو متضاد بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے کہ ایک ہی شخص کے بارے میں دو متضاد اور متصادم روایات تاریخ میں کیوں پیش کی جاتی ہیں؟ محترم ساتھیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر سب و شتم کرنا اور ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، ان کی ذات پر لعنت کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی بنی امیہ کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر مساجد کے ممبروں سے لعنت اور طعن و تشنیع اور سب و شتم کروایا جاتا تھا اور اس کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ ان کا جو بغض اور عناد تھا وہ ان کے سر پر چڑھ کر بولتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ 60 سال تک بنو امیہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر لعنت اور سب و شتم کروایا جاتا رہا اور مساجد کے ممبروں سے کروایا جاتا رہا، اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ ہی یہ بغض اور عناد نہیں تھا، بلکہ یہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی وہ نسل در نسل چلتی آ رہی خاندانی رنجش، عداوت اور بغض تھا جس کا شاخسانہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس پر طعن و تشنیع اور سب و شتم کی صورت میں برآمد ہوا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ سانحہ کربلا بھی اسی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ روایات میں کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف ملعون نے اپنے زیر اثر تمام علاقوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر لعنت، طعن و تشنیع اور سب و شتم کروانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا تھا، لیکن اس کی شروعات حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے دور سے ہوئی۔
جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت سنبھالا تو گورنر شام معاویہ بن ابی سفیان تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خلافت کو ماننے سے انکار کیا بلکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف محاذ بھی کھڑا کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی اقدس پر سب و شتم کا اور طعن و تشنیع کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ بھی شروع کر دیا، جو بالآخر بنو امیہ کے ہی ایک خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جا کر موقوف ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے اس سب و شتم کو عمر بن عبدالعزیز نے ہی موقوف کروایا۔ ابن سعد اور طبری نے نقل کیا ہے کہ اموی دور میں حجاج ابن یوسف کے خلاف جب شورشیں اٹھیں اور عبد الرحمن بن محمد اشعت نے حجاج بن یوسف کے خلاف خروج کیا، علم بغاوت بلند کیا، تو حضرت عطیہ نے ابن اشعت کا ساتھ دیا۔ اس مارکے میں ابن اشعت کو حجاج بن یوسف کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر حضرت عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بچانے کے لیے ایران کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ اس وقت ایران کا حاکم محمد بن قاسم سقفی تھا۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم سقفی کو حکم دیا کہ حضرت عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر کرو اور ان کو گرفتار کر کے حکم دو کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ گالم گلوچ اور طعن و تشنیع کرے۔ اگر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعنت کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ اس کو 400 کوڑے لگا کے اس کا سر اور داڑھی کے بال منڈوا دو۔ محمد بن قاسم نے حضرت عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حجاج کا حکم پڑھ کے سنایا۔ حضرت عطیہ نے 400 کوڑے اور سر داڑھی کا منڈوانا تو قبول کر لیا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس کو لعن طعن کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے ایک دفعہ ایک شخص کو گرفتار کیا اور اس کو سزا دینا چاہی تو وہ شخص کہنے لگا، اے حجاج ہمیں سزا نہ دو، ہم اپنے قبیلے میں معتبر اور فضیلت والے لوگ ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ کیسے معتبر ہو اور کیا فضیلت ہے تمہاری؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے حجاج ہم ہر نماز کے بعد خطبے میں علی ابن ابی طالب پر سب و شتم اور طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ حجاج بن یوسف خود بھی اہل بیت کا کھلا دشمن تھا اور وہ سید زادوں کو چن چن کر قتل کروا دیا کرتا تھا اور صحابہ کرام علیہ اجمعین کے بیٹوں کو بھی بے دریغ قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا عاشق اور محب اہل بیت بنا دے، آمین۔